دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، مالک کائنات خالق ارض و سماوات سے یہ التجا اور اس کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جتنے مومن اور مسلمانوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں کی ہیں، مولا کریم ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، یقیناً عید کی خوشیاں ہیں اور مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ خوشی ہو یا غمی، سفر ہو یا حضر، مومن ہر حالت میں اللہ پہ راضی ہوتا ہے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ مومن خوشی میں آ کر اللہ کی حدوں کو پار نہیں کرتا، مومن خوشی میں آ کر اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرتا، اللہ کو ناراض نہیں کرتا۔ یقیناً یہ خوشی کے ایام ہیں، لوگ ان خوشی کے دنوں کے اندر اللہ کو بھول جاتے ہیں، نمازیں ان کی فوت ہو جاتی ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے۔ میں نہیں کہتا سیر و تفریح کے لیے نہ جائیں، گھومنے پھرنے کے لیے نہ جائیں لیکن اللہ کو نہ بھولیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ خوشی کے اندر اللہ کو یاد کرتا ہے، غمی کے اندر اللہ اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ جب تندرستی ہے، نوجوان ہے، کڑیل ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، جب اس کے اوپر کوئی پریشانی اور مصیبت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے اس بندے کو نجات دے دیتے ہیں۔ تو مومن کی یہ شان ہے، مومن پریشانی کا وقت ہو یا خوشی کا وقت ہو، مومن اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرتا۔ حضرات گرامی قدر، لوگ خوشی کے اندر آ کر ایک عظیم چیز ایسی ہے جسے آج ہم نے بھلا دیا۔ حالانکہ رب کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، وہ بات یقینی ہے۔ سورج کی طرح، جس طرح سورج کی روشنی عیاں اور واضح اور نمایاں ہوتی ہے، ہر انسان سورج کو دیکھ لیتا ہے، سورج کی طرح عیاں اور واضح یہ بات ہے کہ ہر انسان نے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ ایک اٹل اور حقیقت ہے، لیکن باوجود اس کے آج مسلمان اس کو بھول بیٹھے ہیں۔ خوشی کے اندر آ کر اپنی زبان سے ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں جیسے انہوں نے اس دنیا کو چھوڑ کر نہیں جانا، ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، موت یقینی ہے۔ ہر بندہ جو بھی اس دنیا میں آیا اس نے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ کسی نے 1000 سال کی عمر پائی، حضرت نوح علیہ السلام، کسی نے 100 سال کی عمر پائی، کوئی 200 سال اس دنیا میں رہا، کوئی 70 سال یا کوئی 80 سال۔ الغرض ہر انسان نے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جو بشر بھی اس دنیا میں اس نے آنکھ کھولی ہے، جتنی مرضی زندگی گزار لے، جیسے مرضی زمین پر اکڑ کر چلتا رہے، قارون کی طرح وہ سرکش ہو جائے، جس کے خزانے اٹھانے کے لیے سواریاں آیا کرتی تھی، اتنے قارون کے خزانے تھے، لیکن اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، اللہ نے اس کو ڈھیل دی، اتنی ڈھیل دی، وہ نافرمانیاں کرتا چلا گیا۔ ان بطش ربک لشدید، پھر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ کو غصہ آیا، اللہ کو ایسا غصہ آیا کہ اس کے خزانوں سمیت اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دنسا دیا۔ تو اللہ کی لاٹھی یہ بڑی بے آواز ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ کے غصے کو مت بلائیں، اللہ کا جلال اور غضب اس سے ڈر جائیے۔ اپنی زبان سے ہر وقت ایسے کلمات کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں کو یہ وصیت اور نصیحت کر رہے ہیں، میرے بیٹوں جب تمہاری موت آئے تو تم مسلمان ہو، ایک اچھا انسان ہو تم۔ جس وقت تمہاری موت آئے ایسا نہ ہو کہ تم مشرک ہو کر مرو، فرمایا تم مسلمان ہو کر مرو، اس حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے۔ اور میرے محترم بھائیوں،
جب نیک روح وہ اس دنیا سے اٹھ کر چلی جاتی ہے، جب نیک بندہ اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روح پکار پکار کر کہتی ہے، وہ میت پکار پکار کر کہتی ہے قدمونی قدمونی، اے لوگوں، دنیا کائنات کے لوگوں، مجھے جلدی کرو، میں نے اس جنت میں جانا ہے جس کی چوڑائی میں ساتوں آسمان بھی آ جائیں، جس کی چوڑائی میں ساتوں زمینیں بھی آ جائیں، وہ اتنی بڑی جنت، میں نے اس جنت میں جانا ہے، میں نے علیین میں جانا ہے، مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ مجھے جلدی لے کر چلو نا، مجھے جلدی لے کر چلو، تم نے میرے جنازے کا وقت اتنا لیٹ کیوں کر دیا؟ مجھے جلدی دفنا دو۔ یہ نیک روح کہتی ہے کہ مجھے جلدی لے کر چلو، میرے انجام تک مجھے پہنچا دو، میں نے نیک اعمال کیے ہیں، میں اپنی جنت میں جانا چاہتی ہوں، میں جنت میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اور وہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب بندہ مومن کی جسم سے روح نکلتی ہے تو وہ کتنی آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن مرتا ہے کہ اس کے جسم سے اس کی روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے ایک مشکیزہ پانی کے ساتھ بھرا ہوا ہو، اس کو الٹا دے، الٹا اس کو کریں، آسانی کے ساتھ اس میں سے پانی جاری ہو جائے گا، پانی آرام سے بہر آ جائے گا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مومن بندے کی روح اس کے جسم سے ایسے نکل جاتی ہے، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ وہ فرشتے کہتے ہیں اے پاکیزہ روح، اے قلب مطمئنہ، اے پاک روح، تیرا بدن بھی پاک تھا، تیرا جسم بھی پاک ہے، اور تیرا دل بھی پاک تھا، اے نیک روح، نیک جسم سے نکل جا۔ وہ بڑی آسانی کے ساتھ نیک جسم سے نکل جاتی ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، علیین کے درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ علیین کا درجہ اوپر ہے، علیین علو سے ہے، مطلب بلند ہونا، تو یہ اوپر والے درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ بندہ مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بہت اچھا سلوک ہوتا ہے، اور جب بندہ مومن مر جاتا ہے، پھر جب وہ قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قبر کے اندر جانے کی دیر ہوتی ہے تو اس انسان کے لیے 3 انعامات جاری کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، یہ میرا نیک بندہ آ رہا ہے، تم ایسے کرو، اس انسان کو جنت کا لباس پہنا دو۔ اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر کے اندر سے جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور ہر وقت اس کی جنت میں، ہر وقت اس کی قبر میں جنت کی طرف سے ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں، جنت کی خوشبو اپنی قبر میں محسوس کرتا ہے۔ اب وہ حدیث پہ غور کریں کہ یہ جو قبر ہے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے یہ قبر انسان کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عذاب قبر یہ نہیں ہوگا، اس پہ علماء کرام نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ عذاب قبر حق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام سے عذاب قبر کے متعلق پوچھا تو آپ فرماتے ہیں نعم عذاب القبر حق، اے میری بیوی عائشہ عذاب قبر حق ہے۔ قبر کا عذاب ہر انسان کو ہوتا ہے، جو برے ہوتے ہیں، اور میرے محترم بھائیوں قبر دباتی ہے ہر انسان کو، قبر دباتی ہے، کسی کو محبت سے دباتی ہے تو کسی کو غصے سے دباتی ہے، جس کو غصے سے دبا دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے یہ انگلیاں ہیں، ایسے تشبیہ دے کر فرمایا جیسے انگلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، ایسے بد بندے کا جو جسم ہوتا ہے اس کی پسلیاں دائیں بائیں طرف اور بائیں دائیں طرف چلی جاتی ہیں، اتنی سختی کے ساتھ اور غصے کے ساتھ قبر اس کو آپس میں بند کر لیتی ہے، اس کو دباتی ہے۔ یہ جاتے برے بندے کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، نیک بندے کے لیے تو خوشیاں تھی، لیکن اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے یہ برا انسان ہے، تم ایسے کرو اس کو جہنم کا لباس پہنا دو، وہ لباس سونے کا نہیں ہے، وہ جہنم کا لباس آگ کا لباس ہے۔ اگر آج انسان کو
کپڑے کے اوپر تھوڑی سی آگ لگ جائے بندہ بھاگنے لگ جاتا ہے، کہاں جاؤں اب میں کہاں جاؤں۔ لیکن پورا لباس ہی آگ کا ہوگا، صرف لباس آگ کا نہیں ہوگا، جس بستر پہ وہ سوئے گا وہ بستر بھی آگ کا ہوگا۔ اور اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے، اے میرے فرشتوں اس نافرمان انسان کے لیے اس کی قبر کے اندر سے جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جائے، ایک کھڑکی بھی کھول دی جائے گی، اور صبح شام اس انسان کو عذاب دیا جائے گا، آگ کا عذاب اس کو اندر اس انسان کو، رب کے نافرمان کو، باغی کو، زانی انسان کو، اس مشرک اور بد اور نافرمان اور گناہگار، فاسق اور فاجر اور کافر انسان کو ہر روز اس کے اندر عذاب دیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہی وجہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے سوال کیا، اے پیارے عثمان، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، میدان محشر کا تذکرہ ہوتا ہے، پل صراط کا تذکرہ ہوتا ہے، میزان کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کی عدالت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، موت کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ اتنا ان کے بارے میں سن کر کبھی نہیں روئے جتنا قبر کے بارے میں سن کے روتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، اور سوال کرنے والے میرے بھائیوں، میں نے نبی علیہ السلام سے سن رکھا ہے کہ جو قبر کے امتحانات میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، جو ادھر فیل ہو گیا وہ باقی امتحانوں میں بھی فیل ہو جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، قبر آج کے دنوں میں سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ قبر کا ماحول کیسے ہے۔ ذرا غور کریں، توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیں، تنہائی میں بیٹھ کر ان باتوں کو ذرا سنیں اور سمجھیں اور غور کریں۔ آج کل کے دنوں میں سمجھنا بہت آسان ہے، گرمی کا موسم ہے، 1-2 گھنٹے صرف لائٹ چلی جائے، کتنے گھنٹے؟ 1-2 گھنٹے لائٹ چلی جائے، انسان کی جان نکلنے کو آتی ہے، پسینے کے اندر بندہ شرابور ہو جاتا ہے، پسینہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ لائٹ چلی جائے، صرف پنکھے بند ہوتے ہیں، اگر بندہ موبائل کی لائٹ بھی بند کر دے، انسان ہے فطری طور پر یہ اندھیرے سے گھبرا جاتا ہے، جب اندھیرا آئے گا اندھیرے سے یہ گھبرا جاتا ہے۔ لیکن قبر کے اندر پنکھا بھی کوئی نہیں ہے، قبر کے اندر دروازہ بھی نہیں ہے، قبر کی کھڑکی بھی نہیں ہے، اور قبر کے اندر لائٹ کا بھی انتظام نہیں ہے۔ وہاں دن کے وقت بھی اندھیرا، رات کے وقت بھی اندھیرا، ہر طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ وہ 4 گز زمین کا ٹکڑا اندھیرے سے بھرا ہوا ہے، زمین کے نیچے تجھے تیرے اپنے ہاتھوں کے ساتھ دفنا کر آ جائیں گے وہ تیری اولاد جن کی خاطر تو حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا تھا، آج وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ تیرے اوپر ٹنوں اور منوں مٹی ڈال کر آ جائیں گے۔ جن کے لیے تو حلال اور حرام کی تمیز بھی نہیں کرتا تھا، یہ وہ تیری اولاد ہے کہ جن کے لیے تو نے حرام کمایا، اپنی نمازیں بھی ضائع کر دیں۔ یہ وہ تیری اولاد ہے، اللہ اکبر، یہ وہ تیری اولاد ہے، تیرا جنازہ ہو رہا ہے، انہیں دعائیں بھی نہیں آتی۔ یہ وہ تیری اولاد ہے، تجھے بخشوا بھی نہیں سکتے، اللہ اکبر، انہیں تو نماز جنازہ کی دعائیں بھی نہیں آتی۔ کہاں یاد آیا ایک واقعہ، ایک نوجوان تھا، وہ باہر کے ملک میں، اس کے باپ نے اسے اسکول کی تعلیم دینے کے لیے بھیج دیا، اس نے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر لی، جب پڑھ کر فارغ ہوا اب اس نے نوکری لگنی تھی، دین کا اس نے نہیں علم حاصل کیا، اسکول کا علم حاصل کیا، کالج اور یونیورسٹی کا علم حاصل کیا، وہاں باہر کے ملک میں پڑھ رہا تھا، جب پڑھ کر فارغ ہوا اچانک کیا ہوا، موت کے شکنجے میں آ گیا، موت کی آخری سانسوں کے اندر جی رہا ہے، موت کی ہچکنیوں کے اندر جی رہا ہے۔ اس نے اپنے باپ کو کال کی اور کہنے لگا، اے ابو جان، جب میں مر جاؤں تو ایسا کرنا، جو میری ڈگری ہیں یہ میرے قبر کے اوپر رکھ کر واپس آ جانا۔ وہ کہتے ایسے کیوں؟ تو وہ کہنے لگا، اے ابو جان، آپ نے مجھے دین کا تو علم پڑھایا نہیں، یا آپ نے اسکول کی ڈگریاں تو مجھے لے کر دی تھی، قبر کے اوپر اسے رکھ کر آ جانا، میں فرشتوں کو کیا کہوں گا جب وہ کہیں گے مَن ربُّکَ، بتا تیرا رب کون ہے۔
بتا نا تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کون سا تھا؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ بتا انسان بتا تیرا نبی کون ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں، ان باتوں کو اپنے ذہن کے اندر نشین کر لیجئے، ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ رب العالمین فرماتے ہیں اے انسان، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اے انسان اپنی ماضی کو دیکھ لے، ماضی کو نہیں دیکھتا مستقبل کی طرف ہی غور کر لے، کبھی تو تجھے شرم آ جائے گا ہم نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اے انسان، جب ماں کی رحم میں ایک تو خون کا لوتڑا تھا، ہم نے تجھے انسان بنایا، ماں کے پیٹ سے تو باہر آیا، پھر اے انسان تیرے منہ میں زبان تو تھی لیکن بولنے کا سلیقہ نہیں تھا، ہم نے تجھے بولنے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ تیرے کان تو تھے لیکن سننے کی سماعت نہیں تھی، تیری آنکھیں تو تھی لیکن دیکھنے کی بصارت نہیں تھی، تیرے اندر عقل تو تھا لیکن سمجھنے کا شعور نہیں تھا، تیرے ہاتھ تو تھے لیکن تو صحیح طرح پکڑ نہیں سکتا تھا، تیرے پاؤں تو تھے لیکن تو چل نہیں سکتا تھا۔ اے انسان، ہم نے تجھے مضبوط نوجوان بنایا، ہم نے تجھے کڑیل نوجوان بنایا، اور بچپن کی عمر میں تو 2 قدم چلتا تھا، تو گر پڑتا تھا، پھر ہم نے تجھے چلنا سکھایا، جب تو چلنے لگا بڑا ہونے لگا، ولا تمشی فی الارض مرحا، اسی زمین پر اکڑ کر چلتا رہا، جب ہم نے تجھے تیرے ہاتھ مضبوط بنا دیے، یہ ہاتھ تیرے مظلوموں کے اوپر چلتے رہے، تو نے مارتا رہا۔ ہم نے تجھے زبان عطا کی، ہم نے تجھے قوت گویائی عطا کی، تو اچھی گفتگو کر سکتا ہے۔ اس زبان کے ساتھ جو جھوٹ بولتا رہا، مظلوموں کو گالیاں دیتا رہا، اس زبان کے ساتھ ماں کو تو کتی کہتا رہا، اس زبان کے ساتھ باپ کو گالیاں دیتا رہا، اس زبان کے ساتھ لوگوں کو زخم پہنچاتا رہا، اس زبان کے ساتھ لوگوں کی غیبت کرتا رہا، ان کی چغلیاں کرتا رہا، اسی زبان کے ساتھ 2 مسلمانوں کی آپس میں لڑائی کرواتا رہا، اسی زبان کے ساتھ لوگوں کو گلے کرتا رہا۔ ہم نے تجھے زبان اس لیے تو عطا نہیں کی تھی، ہم نے تجھے زبان عطا کی تھی تاکہ تو میرا ذکر کرے، لیکن تم نے زبان کا غلط استعمال کیا۔ اے انسان، ہم نے تجھے جوانی عطا کی، پھر تیری موت کا وقت قریب آ گیا، اس سے پہلے تیرے ایک بڑھاپے کا وقت آ گیا۔ حضرات، یہ بڑھاپا یہ ایک مصیبتوں میں سے مصیبت ہے۔ بڑھاپے کی عمر کو تو پہنچ گیا، اب تیرے اپنے بھی تجھ سے نفرت کرنے لگے، اب تیری اولاد بھی تجھ سے نفرت کرتی ہے، تیرے پاس سے بو آنے لگی، تیرے غلام اور تیرے خادم اور تیرے نوکر چاکر منہ کے اوپر کپڑا لپیٹ کر آتے ہیں، تجھے استنجا کرواتے ہیں۔ آج تو اپنا استنجا بھی نہیں کر سکتا، واش روم بھی خود نہیں جا سکتا۔ اے انسان، اپنی حالت پہ غور تو کر، اپنے کپڑے بھی نہیں تبدیل کر سکتا۔ پھر اچانک کیا ہوا؟ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق۔ اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پہ غور کرے کہ انسان کی روح نکل رہی ہے، اب ملک الموت آ گیا، اب اس سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، تیری اولاد تیرے پاس ہے، تڑپتی رہے گی، دنیا کا سارا مال بھی دے دے، ملک الموت نے واپس نہیں جانا، وہ آ گیا، وہ واپس نہیں جائے گا، اس نے تیری روح قبض کر کے ہی لے جانی ہے۔ اے انسان، ملک الموت نے تیری روح قبض کر لی، اب تو مر چکا ہے۔ کتا بھی مرا تھا، اس کو اٹھا کے روڑی پہ پھینک دیا، بلی بھی مری تھی، اس کو اٹھا کے روڑی پہ پھینک دیا، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، آخر یہ میرا بندہ ہے، اس کو روڑی پہ نہیں پھینکنا، بلکہ فرمایا اس کو اچھی طرح نہلاؤ دھلاؤ، اس کو غسل دو، جس پانی کے ساتھ اس کو غسل دینا ہے اس پانی کے اندر کافور کی ٹکیاں بھی ڈال لینا، اس پانی کے اندر بیری کے پتے بھی ڈال لینا، پھر تجھے اچھی طرح نہلایا اور دھلایا گیا، تجھے غسل دیا گیا، فرمایا اب اسے چٹے کفن کے اندر لپیٹ دو، پھر 3 چادروں کے اندر تجھے لپیٹ دیا گیا، پھر فرمایا
خوشبو بھی لگا دو، تجھے خوشبو لگا دی گئی۔ پھر ایسے ہی نہیں تجھے گھسیٹ کر لے گئے، بلکہ فرمایا چارپائی لے کر آؤ، چارپائی کے اوپر تجھے رکھ دیا گیا۔ وقت کا امام کعبہ بھی ہے، وہ پیچھے ہے، تیری لاش آگے ہے، تو اوپر ہے۔ اولیاء اللہ تیرے میت کو کندھا دیے ہوئے ہیں، اے انسان تجھے چارپائی کے اوپر رکھ کر لوگ قبرستان کی طرف لے کر چلے گئے۔ پھر تیری نماز جنازہ پڑھائی گئی، پھر فرمایا اس کو پھینکنا نہیں ہے، اس کے لیے قبر تیار کرو۔ تیرے لیے قبر تیار کی گئی، قبر کے اندر پھر لوگوں نے تجھے رکھا، پھر اوپر پھٹیاں ڈال کر اپنے ہاتھوں کے ساتھ مٹی ڈالنے لگے کہ وہی تیری اولاد ہے جو تیرے اوپر جان مارنے کو آتی ہے۔ ہر کوئی پہل کرتا ہے، یہی کہتا ہے کہ میرا حصہ بھی ڈل جائے، میں بھی اس کے اوپر مٹی ڈالنا چاہتا ہوں۔ تجھے زمین کے اندر، تجھے قبر کے اندر دفن کر کر آ گئے، پھر فرمایا واپس نہیں آنا، اتنی دیر تک اس کی قبر کے اوپر کھڑے رہو جتنی دیر کر ایک اونٹ ذبح کر کے نہر کر کے اس کا گوشت بنا کر غرباء اور مساکین میں تقسیم نہیں کیا جاتا۔ فرمایا اتنی دیر تک قبر کے اوپر کھڑے رہو۔ پھر دعا بھی کی گئی، اے انسان ہم نے لوگوں کی نظروں کے سامنے تجھے رسوا نہیں کیا، تو برا ہے یا تو اچھا ہے، لوگوں کی نظروں کے سامنے ہم نے تجھے رسوا نہیں کیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جب نیک بندہ مرتا ہے آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین۔ جب برا انسان مرتا ہے نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے۔ اب یہاں ایک نقطے کی بات ہے کہ جب نیک بندہ مر جاتا ہے آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے۔ روتے کیوں ہیں؟ زمین اس لیے روتی ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، یہ مجھ پہ چل کر مسجد کی طرف جایا کرتا تھا، اس کے قدم اٹھنے والے خیر خواہی کی طرف، نیکی کی طرف بڑھا کرتے تھے۔ زمین روتی ہے کہ آج کے بعد یہ انسان مجھ پہ نہیں چلے گا، نیکی کے کاموں کی طرف نہیں جائے گا، اس لیے روتی ہے۔ اور آسمان اس لیے روتا ہے کہ ہر سوموار اور جمعرات کو انسان کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں۔ پہلے آسمان، دوسرے آسمان سے چڑھتے چڑھتے اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں بندے کے نیک اعمال۔ تو آسمان اس لیے روتا ہے کہ آج کے بعد اس کی نیک اعمال میرے سے گزر کر نہیں جائیں گے، جو مجھے خوشبوئیں آتی ہیں اس کے نیک اعمال کی۔ یہ بات بھی سمجھ لیجئے، نیکی کی خوشبو ہوتی ہے اور برائی کی بدبو ہوتی ہے۔ نیکی کی ایک اپنی مٹھاس، ذائقہ اور خوشبو ہوتا ہے۔ تو آسمان روتا ہے جب نیک بندہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور برا انسان جب مر جاتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب برا بندہ مرتا ہے پورے کے پورے علاقے وہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کا شکر یہ برا انسان اس دنیا سے چلا گیا۔ درخت وہ بھی شکر کرتے ہیں، والدواب چوپائے بھی شکر کرتے ہیں۔ اگر میں اس کا ترجمہ اس طرح کروں کہ جو شیر ہیں وہ بھی کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے یہ برا انسان اس دنیا سے چلا گیا۔ کتے بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے یہ انسان چلا گیا۔ بددواب میں سارے چوپائے آ جاتے ہیں، سارے جانور آ جاتے ہیں۔ یار وہ کتنا برا انسان ہے کہ جس کے مرنے کا شکر کتے بھی کرے کہ شکر ہے کہ یہ بندہ چلا گیا ہے۔ تو ایسی زندگی گزار کر جائیں کہ آسمان بھی روئے اور زمین بھی روئے، دنیا والے یاد کریں یار کیا انسان تھا، کیسا اس کا اخلاق اچھا تھا۔ میرے بھائیوں، آپ کے تمام نیک اعمال آپ کے اپنے ساتھ ہیں، آپ کی نمازیں آپ کے اپنے ساتھ ہیں، روزے، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، حج آپ کے اپنے ساتھ ہیں۔ ایک چیز ہے، آخری بات، ایک چیز ہے جو دوسروں کے ساتھ ہے، وہ ہے آپ کا اچھا اخلاق۔ اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے۔ آپ جتنے مرضی نیک انسان ہیں لیکن اگر آپ کی زبان خراب ہے نا، وہ نبی علیہ السلام کی حدیث، فرمایا وہ عورت جس کی زبان اور ہاتھ سے اس کے پڑوسن محفوظ نہیں ہیں، فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ حالانکہ تہجد گزار عورت تھی، فرائض کی پابندی کرنے والی، نوافل کی پابندی کرنے والی تھی۔ تو اپنی زبان کو بچا کر رکھیں، جھوٹ، غیبت، حسد سے بچا کر رکھیں۔ جو بولیں اس کو پہلے تول لیں، اچھی طرح اپنی زبان سے اچھے گفتگو کریں، اچھی کلمات کہیں۔ اخلاق کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم بولیں اچھا بولیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔